سرکار دو جہاں کے علاوہ، ختم الانبیاء کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ تمام انبیاء سے بھی افضل علی، تو حلف سے نہیں اترتا بعض لوگوں کے. اور غدیر سنتے ہوئے انہیں 40 سال ہو گئے. غدیر سے پہلے کوئی مر گیا ہوتا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت مل جاتی، لیکن غدیر کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت نہیں ملے گی. علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا. علی نے خود بھی یہ کلمہ نہیں پڑھا. عصمت صرف اور صرف اللہ نے انبیاء کے لیے رکھی ہے. صحابہ بھی معصوم نہیں ہیں. کسی صحابی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابی معصوم ہے. یہ مذہب بنا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، دین اسلام کی بنیادوں کو ہلا دینے کے لیے. انہوں نے سب سے پہلی اور بڑی بنیاد ہلائی، وہ کیا ہے؟ صحابہ. کیوں؟ صحابہ ہلیں گے تو آٹومیٹک نہ قرآن بچے گا نہ حدیث بچے گا. کوئی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. وقال تعالی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ مسئلہ چل پڑا ہے. شہنشاہ نقوی جو اپنے آپ کو اہل تشیع کا بہت بڑا مجدد سمجھتا ہے، اور اہل تشیع بھی اسے اپنا مجدد اس زمانے کا کہا جائے، جو بھی وہ اسے بہرحال سمجھتے ہیں. پہلے تو ہم ان کی بات نہیں کرتے، ان کے بڑوں کی، ان کے بزرگوں کی، ان کی بڑی کتابوں کی بات کریں گے. یہ تو آج کل کے زمانے کے لوگ ہیں، ان کی بات نہیں کرتے. ان کے پہلے زمانے کے اندر جس زمانے میں ان کی بنیاد رکھی گئی اس زمانے سے ان کی بات کریں گے، اور پھر ان کے زیادہ عقائد کو بھی نہیں چھیڑتے. ائمہ اکرام کی عصمت، یعنی ان کے جو ائمہ ہیں، ان کے جو امام ہیں، جن کو یہ 12 امام سمجھتے ہیں، ان کی عصمت کے اوپر بات کی جائے گی. پہلے تو اپنے عقیدے کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں صرف اور صرف انبیاء کی جماعت کے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں جو معصوم ہو. انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء معصوم ہیں. اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت کے ہاں کوئی بھی معصوم نہیں سوائے انبیاء کے. اب اہل تشیع کے ہاں ان کے 12 امام وہ معصوم ہیں. ان کے 12 امام وہ بھی معصوم ہیں، اور پھر اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طریقے سے کئی لوگوں کو انہوں نے ساتھ جمع کیا ہوا ہے کہ یہ معصوم ہے، ان سے خطا نہیں ہو سکتی. یاد رکھ لیں صرف اور صرف یہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت کی مخالفت ہے. قرآن نے ہمیں کسی جگہ کے اندر بھی اس چیز کا درس نہیں دیا کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم ہے. ہم انبیاء کو بھی معصوم مانتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ قرآن ہے. قرآن کیسے؟ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی انبیاء اکرام کی جو جماعت ہے، یہ ہدایت کے اوپر تھے، اور فرمایا ان کی آپ پیروی کریں. انبیاء معصوم ہیں اس وجہ سے کہ پوری کی پوری امت کو ان کو لے کر چلنا ہے. اگر کسی انسان کے اندر، یعنی انبیاء میں سے، انبیاء کی بات کر رہا ہوں، اگر انبیاء میں سے کسی نبی کے اندر نعوذ باللہ اگر کوئی نہ کوئی کسی قسم کا نقص یا عیب ہوتا تو اللہ کیسے فرما سکتے تھے کہ میں نے ایک کامل انسان تیار کر کے تمہارے سامنے بھیجا، اس کی تم نے کیا کرنی ہے؟ پیروی کرنی ہے. اور دوسری سب سے بڑی دلیل عصمت انبیاء کی وہ قرآن کے اندر ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ پیغمبر کوئی بات بھی اپنی مرضی سے نہیں فرماتے. پیغمبر وہی بات کرتے ہیں ان هو الا وحی یوحى، جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. کوئی والی بات پیغمبر کرتے ہیں تو وحی کے اندر اشارہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اشارہ پروردگار کی طرف سے ہوتا ہے. تو پروردگار بھی تو کوئی غلطی نہیں کرتا، لہٰذا پروردگار نے انبیاء کو محفوظ رکھا ہوا ہے گناہوں سے. اب آئیے اثنا عشری شیعہ، یعنی 12 اماموں کو ماننے والے، ان کی ایک نہیں سینکڑوں کتابوں کے اندر آپ کو کئی قسم کے بکواسات ملیں گے. ارشادات نہیں، ان کی بکواسات ملیں گی. انہوں نے ایسے ایسے بکواس کیے ہیں کہ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ. بات ادھر جا کے لگتی ہے کہ یہ مذہب بنا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، دین اسلام کی بنیادوں کو ہلا دینے کے لیے. انہوں نے سب سے پہلی اور بڑی بنیاد ہلائی، وہ کیا ہے؟ صحابہ. کیوں؟ صحابہ ہلیں گے تو آٹومیٹک نہ قرآن بچے گا نہ حدیث بچے گا. کوئی چیز ہمارے پاس بچے گی نہیں. قرآن کو بچانے والی، حدیث کو بچانے والی ایک ہی ہستی ہے، وہ کیا ہے؟ صحابہ. وہ ہستیوں کا نام کیا ہے؟ صحابہ ہے. انہیں
ہلکا سا آپ سائڈ پہ کر دیں صحابہ کی جماعت کو، پیچھے آپ کے پاس نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ کوئی چیز ہے، کیونکہ آپ کے پاس پہنچانے والے کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں اہل تشیع کے ہاں کسی چیز پر اتنے وار نہیں کیے جاتے جتنے کہ صحابہ کے اوپر کیے جاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے نا صحابہ کے اوپر جب وار کریں گے تو قرآن خود بخود نکل جائے گا، اور انہوں نے اپنا ایک پورے کا پورا عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ یہ قرآن بھی جو ہے یہ بھی ٹھیک نہیں، اصل قرآن وہ ہے جو حضرت علی کا تھا، وہ ان کا ایک امام ہے، وہ لے کر غار کے اندر گھسا ہوئے۔ اب کیا کہیں ان کے ان عقیدوں کے بارے میں، کیا کہا جائے؟ اب شہنشاہ نقوی شرم اسے نہیں آتی، دنیا کا ذلیل ترین انسان ہے کہ وہ سر عام پہلے تو یہ بغیرت تقیہ کرتے تھے، تقیہ کر کر کے یہ بچ جاتے تھے، یعنی منہ کے اوپر جھوٹ، دل کے اندر چور، اپنی محفل میں چور، باہر آ کر صاف باتیں کیا کرتے تھے۔ ہم صحابہ کو ماننے والے، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، قرآن بھی ہمارے ہیں، یہ ان کا نعرہ تھا۔ اور اندر یہ کیا تھا ان کا بغض چھپا ہوا کہ قرآن بھی نعوذ باللہ جھوٹا ہے، یہ وہ والی کتاب نہیں، اور یہ صحابہ بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے اما فاطمہ سے ان کی جائیداد وغیرہ غصب کی، ان کے حق کے اوپر ڈاکہ مارا، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے اندر تھی۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر اتنی چھوٹ انہیں دی جا چکی ہے کہ جو باتیں وہ پہلے کرتے ہوئے ڈرا کرتے تھے آج وہ آ کر سوشل میڈیا کے اوپر سر عام کرتے ہیں۔ وہ اس نے کہا، دو باتیں اس نے کی، اس کا کلپ پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر اس نے کہا ایک تو یہ ہے کہ عصمت انبیاء، یعنی جس طرح انبیاء معصوم ہیں گناہوں سے، اسی طریقے سے امام بھی معصوم ہے گناہوں سے۔ کفریہ عقیدہ ہے، آپ کسی کے لیے ایسی چیز کیسے ثابت کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے بالکل ہٹ کر ہو؟ عصمت صرف اور صرف اللہ نے انبیاء کے لیے رکھی ہے، صحابہ بھی معصوم نہیں ہیں۔ کسی صحابی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابی معصوم ہے، ہاں البتہ صحابی مغفور ضرور ہے، کہ صحابہ سے جو غلطی ہوئی، جس کسی قسم کی غلطی ہوئی، اللہ نے اسے معاف فرما دیا، اللہ نے اس کے اوپر اس کا مواخذہ نہیں کیا۔ اور عام لوگوں کے لیے جب اللہ معافی کا اعلان کرتے ہیں تو ادھر غفور یعنی گناہوں کو چھپا دیا، اللہ نے گناہوں کو چھپا دیا، لیکن جہاں پر اللہ نے صحابہ کی معافی کا اعلان کیا ادھر اللہ نے عفا کا لفظ استعمال کیا۔ عفا کہا جاتا ہے گناہ کو چھپانا، تو چھپانا گناہ کے نیچے جو اثر ہے گناہ کا وہ بھی ختم۔ صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے جو عقیدہ ہمیں قرآن نے دیا ہے کہ صحابہ مغفور ہیں۔ اس کے علاوہ صحابہ سے بڑھ کر کسی بھی امام کا کوئی بھی درجہ نہیں۔ امام جعفر صادق ہو جائیں یا ان کے علاوہ جتنے بھی آئے ہیں، ان کا جو درجہ ہے وہ صحابہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ تابعین وغیرہ کا جو درجہ ہے وہ کبھی بھی صحابہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ 100 تابعین بھی جمع ہو جائیں نا، ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے 12 معصوم امام ہیں ان کا درجہ صحابہ سے بھی زیادہ ہے؟ ابھی آگے چل کر ان کے درجات کی آپ کو بھی بات کروں گا، لیکن پہلے اس مسئلے کو ذرا سمجھ لیں۔ عصمت خاص ہے کس کے ساتھ؟ انبیاء کے ساتھ۔ انبیاء کے علاوہ کوئی جماعت ایسی نہیں جو معصوم ہو۔ اب رہ گئی بات ان کی کہ انہوں نے معصوم قرار دیا ہے اماموں کو۔ دوسری بات اس نے یہ کی کہ غدیر سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا، استغفر اللہ، غدیر سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ تو مسلمان ہو گیا، لیکن غدیر کے بعد جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ مسلمان نہیں ہوگا کہ جب تک وہ یہ نہ کہے اشہد ان علی ولی خلیفہ بلا فصل، اور ایسے ایسے کلمات انہوں نے جوڑے ہوئے ہیں۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے غدیر کے بعد اشہد ان علی ولی نہیں پڑھا وہ مسلمان نہیں۔ تو یہ شرم و حیا سے آنی چاہیے کہ یہ ایک کسی صحابی کا، صحابہ بھی موجود تھے کہ نہیں تھے؟ غدیر کے بعد صحابہ موجود تھے کہ نہیں تھے؟ غدیر کے بعد محمد الرسول اللہ موجود تھے کہ نہیں تھے؟ کبار صحابہ بھی تھے، صغار بھی تھے، سارے کے سارے تھے۔ کسی ایک نے یہ کلمہ پڑھا ہو یہ ثابت کر کے دکھائیں نہ، اور تو اور حضرت علی نے خود بھی یہ کلمہ نہیں پڑھا۔ اب وہی محمد الرسول اللہ پر اتر رہی ہے۔ فرمایا سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ ہیں، آمن الرسول۔ اور اسی طریقے سے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ کلمہ بنایا گیا اور ان کے بقول محمد الرسول اللہ کی زبانی، پھر تو حضرت علی کے اوپر بھی یہ فرض تھا کہ حضرت علی اپنے کلمے کے ساتھ اپنے ان الفاظ کو جوڑتے ہیں، اشہد ان علی ولی۔ لیکن اس طرح کی کوئی چیز آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گی۔ یہ غدیر کا معاملہ یہ سمجھ لیں، یہ عید غدیر اسے کہا جاتا ہے، اور ہمارے بے غیرت قسم کے مسلمان کہنے کے بھی وہ لائق نہیں کہ اسی غدیر والے دن کو، غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں کی تھی، اس کو یہ عید کہتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ عید ہے، اور اس کے اوپر کئی قسم کے دلائل بھی دیتے ہیں۔ کون؟ اہل سنت والجماعت۔ شرم آئے تمہیں اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہوئے کہ تم کہلوانے کے لائق ہو اہل سنت؟ شرم تمہیں نہیں آتی کہ ایک طرف پر صحابی شہید ہو رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف تم منا رہے ہو عید؟ اور شرم کرو شرم۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر دلیل دیتے ہیں کہ عید والے دن کتنے ہی صحابہ مرے ہیں، اور کیا ہم عید والا دن نہ منائیں؟ اور بغیر تو شرم کرو شرم۔ دین اسلام کے اندر عید کے دن صرف اور صرف 2 ہی ہیں، اور انہیں بھی منایا تب جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم نہ ہوتا تو تب بھی ان دنوں کو نہیں منایا جاتا، اور تم نے ہر دوسرے دن اپنی ایک عید نکالی ہوئی ہے، اور پھر اتنا شرم نہیں آتا کہ غیروں کو، کافروں کو اور منافق چہرے والوں کے عقائد کو اٹھا کر تم اہل سنت کے اوپر فٹ کرتے ہو۔ کوئی کسی قسم کی عید غدیر وغیرہ کوئی چیز نہیں۔ غدیر خم کے مقام پر کئی زیادہ خارجی، اور وہ تھے بھی یہی لوگ جو آج عید غدیر منا رہے ہیں نا، حضرت علی کے اوپر اکسانے والے لوگ تھے بھی یہی کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لوگوں کو اکسا رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے، فرمایا کہ اس کے ساتھ محبت رکھنے والا میرے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، اس لیے کہ میرے علی کے خلاف کیا نہ کریں، کوئی سازشیں نہ کریں۔ یہ جملے جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو ملتے ہیں، اس طرح ہی کے جملے کئی موقعوں کے اوپر حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی آپ کو ملیں گے۔ لیکن اس دشمن نے صرف اور صرف چورن بیچا ہے۔ کس چیز کا؟ اہل بیت کا۔ سامنے نشانہ بنایا اہل بیت کو، وار کرنا تھا کس کے اوپر؟ صحابہ کے اوپر۔ یاد رکھ لیں یہ لوگ نہ اہل بیت کے ہیں اور یہ لوگ نہ ہی صحابہ کے ہیں۔ جو صحابہ کے ہیں وہ اہل بیت کے بھی ہیں، اہل بیت کے جو صرف اور صرف ڈونگ انہوں نے رچایا ہوا ہے کہ ہم اہل بیت کے ہیں، اور ساتھ آ کر صحابہ کے اوپر وار کرتے ہیں۔ لیکن افسوس ان کے اوپر نہیں، یہ تو گندا مذہب ہے نا، یہ تو پلیتی ہی پلیتی ہے۔ یہ مذہب تو تیار اس لیے کیا گیا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ افسوس صرف اور صرف اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہوئے جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے ہیں، پھر ان کی مجلسوں کے اندر جا کر روتے ہیں۔ افسوس تو ان کے اوپر ہے، اور تو کسی کے اوپر افسوس نہیں۔ افسوس تو ان لوگوں کے اوپر ہے کہ ایسے لوگ کہ اپنے مفاد کے لیے، اپنی سیاسی مفاد کے لیے اور اپنے دنیاوی مفاد کے لیے ان کے جلسوں میں جا کر بیٹھنا، پھر ان کے سامنے تقریر کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ کون سا دین ہے، کون سا اسلام ہے۔ اب آئیں ان کے عقائد کے اوپر، ذرا اہل تشیع کے چند عقائد کفریہ دیکھیے، اور یہ کفریہ عقائد انہی کی کتابوں سے میں نے جمع کیے ہیں۔ یہ نہیں کہ اہل سنت کی کتابوں سے نکال کے لایا ہوں، نہ، انہی کی کتابوں سے یہ عقائد نکال کے لایا ہوں۔ سب سے پہلا عقیدہ ان کا حضرت علی کو صفات الہیہ دینا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سی صفت دیتے ہیں؟ اللہ والی صفات دیتے ہیں کہ خدا سے بھی آگے ہمیں تو ہے اے علی۔ اب ان کے سارے عقائد کے اوپر دلائل دیں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ صرف اور صرف ان کے عقیدہ امامیہ کے اوپر کیا کریں گے؟ دلائل دیں گے، یعنی امام ان کے معصوم ہیں اور وہ غیب جانتے ہیں، اس کے اوپر۔ آگے تحریف قرآن کے قائل ہیں، اور ان کی بڑی بڑی کتابیں، ان کی بڑی بڑی کافی وغیرہ دوسری تیسری جتنی بھی بڑی کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ بات صراحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر نعوذ باللہ انہوں نے قرآن کو چرایا ہے، انہوں نے قرآن کے حصے کو نکالا ہے، اور اس کے اوپر کئی قسم کی دلائل انہوں نے جمع کیے ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع کے اوپر۔ ائمہ کی عصمت و علم غیب کا عقیدہ، اور آخر کے اندر تقیہ۔ تقیہ ان کے دین کا حصہ ہے، تقیہ جسے کہا جاتا ہے، تقیہ ان کے دین کا حصہ ہے۔ کیسے؟ اب اپنے دین کو چھپانے کے لیے، اپنے عقیدے کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا ان کے ہاں عبادت سمجھا جاتا ہے۔ تو جو مذہب جھوٹ کی بنیاد پر چلے وہ کیا مذہب ہوگا؟ ایسے مذہب کے اوپر تو لعنت۔ یہ تو کوئی کسی قسم کا مذہب نہیں کہ اہل سنت کے ہاں انبیاء صرف معصوم ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ اہل تشیع کے ہاں عصمت انبیاء بھی ہے، لیکن انبیاء کا بھی جو درجہ ہے عصمت کا وہ حضرت علی کے بعد ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ ان کی مستند کتابوں سے آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ اب کافی والا کیا لکھتا ہے؟ اصول کافی والا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277، باب ان الائمۃ معصومون، یہ باب قائم کیا ہوا ہے، اور باب قائم کرنے کے بعد نیچے لکھتے ہیں الائمۃ لا یذنبون ذنبا صغیرا ولا کبیرا ولا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو ائمہ ہیں ہمارے بڑے امام ہیں، یہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرتے، نہ یہ صغیرہ گناہ کرتے ہیں نہ یہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، ولا یعصون اللہ، اور نہ ہی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جو کسی کام کا اللہ انہیں حکم دے اور وہ کام یہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، اللہ کے حکم کی نہ نافرمانی کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھ لیں، سامنے آ کر کھلے الفاظ کے اندر، یہ باتیں چھپی ہوئی نہیں، آپ سر عام دیکھ سکتے ہیں ان کی کتابوں کے اندر، کہ ائمہ میں سے کوئی بھی امام، چاہے وہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، جتنے بھی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان ساروں کو جمع کر کے ان کے جو 12 امام ہیں، فرمایا کہ ان میں سے کوئی امام بھی، کسی بھی امام سے بھی کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہو سکتا۔
اور وہ قرآن کی آیت ادھر نقل کرتا ہے کہ جہاں پر فرشتوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتوں کی صفات اللہ نے ذکر کی، وہ فرشتوں کی صفات اٹھائی اس نے، اٹھا کر ادھر آ کر اپنے اماموں کے لیے بنا دی۔ آگے بحار الانوار کے اندر علامہ مجلسی یہ بھی بحث اس کے بارے میں کیا ہی کہیں، جلد 25 صفحہ 190 کے اوپر لکھتا ہے نعتقد ان الامام کالنبی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یجب ان یکون معصوما من جمیع الرذائل والفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اس نے صاف کہہ دیا، اس نے کہا ہمارا عقیدہ ہے کہ امام نبی کی طرح ہوتا ہے۔ سامنے آ کر نہیں کہتے نا، سامنے آ کر یہ کیا کرتے ہیں، اپنے منہ کو چھپا دیتے ہیں۔ ابھی آگے چل کر بتاؤں گا کہ یہ نسل کس چیز کی ہے، ان کی نسل۔ اور ان کی شرح عقائد الصدوق والا شیخ صدوق لکھتے ہیں ان الاعتقاد بعصمت الائمۃ واجب ومن لم يعتقد بعصمتهم فهو ليس من الشیعہ۔ اس نے تو بات ہی ختم کر دی، اس نے کہا کہ جو عصمت کا عقیدہ نہیں رکھتا ائمہ اکرام کے لیے وہ شیعہ ہی نہیں۔ اب آگے یہ تو ان کے اماموں کے لیے کیا تھے، عقائد تھے کہ ان کے جو امام ہیں وہ کیا ہیں، معصوم ہیں، ان سے کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا۔ اب آگے اس کے اہل سنت کی طرف سے جو دلائل ہیں ان دلائل کو ذرا سمجھیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے بزرگ لکھ کر جا چکے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے ان چیزوں کا جواب دیا تھا اس وقت سے، لیکن یہ آج پھر دوبارہ وہی فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیے کائنات کے اندر سب سے افضل جماعت انبیاء کی ہے، وہ انبیاء کی جماعت معصوم ہے، صاف صاف الفاظ میں سمجھیے۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر صحابہ کا، صحابہ سے بڑھ کر کائنات کے اندر عام انسانوں میں کوئی بھی افضل نہیں، سب سے افضل کون ہیں، صحابہ ہیں، اور صحابہ میں بھی افضلیت میں سب سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ دو ٹوک الفاظ ہیں، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص کمی بیشی کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے۔ اب صحابہ کی جماعت کی طرف آتے ہیں کہ اگر عصمت اگر کسی ملتی تو وہ صحابہ کی جماعت کو ملتی، کیوں؟ انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت کس کی ہے، صحابہ کی ہے۔ صحابہ کو چھوڑ کر تابعین کو عصمت کبھی بھی نہیں مل سکتی، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کو درمیان سے نکال کر عصمت کا دروازہ آ کر تابعین پر کھلے، یہ کون سا انصاف ہے کہ سب سے عظیم جماعت کو چھوڑ کر پھر تابعین کی طرف آتے ہیں؟ نہیں آ سکتے آپ کسی صورت کے اندر بھی۔ انہوں نے حضرت علی، صحابہ میں سے حضرت علی، حضرت حسن و حسین، ان تین کے علاوہ کون سے صحابی کے لیے اس عقیدے کو ثابت کیا عصمت کے؟ اگر بالفرض ہم مان لیں کہ عصمت ہے انبیاء کے علاوہ، انہوں نے تو سارے صحابہ کو نکال کر تابعین کے لیے آگے لا کر کیا کر دی، عصمت کو رکھ دیا۔ پہلا یہ جواب۔ دوسرا دیکھیے قرآن میں اللہ صفات بیان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ سے لے کر وہ نیچے تک، تو اس کے اندر اللہ نے صحابہ کی تمام صفات کو جمع کیا، لیکن عصمت والی صفت کو کوئی ذکر نہیں کیا۔ اگر ہوتی صحابہ کی عصمت والی صفت ہوتی تو اللہ قرآن کے اندر نہ بیان کرتے، نہیں کی بیان، تو لہٰذا کیا عصمت نہیں صحابہ کے لیے، جب صحابہ کے لیے نہیں تو تابعین کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کے ہاں زنا کرنا ثواب ہے۔ ایک روایت امام جعفر صادق سے یہ لوگ منسوب کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ حضرت جعفر صادق نے فرمایا جس نے ایک دفعہ متع کیا، ایک دفعہ متع کرنے پر حضرت حسین کا درجہ ملے گا، دوسری دفعہ متع کرنے پر 2 دفعہ کیا حضرت حسن کا درجہ، 3 دفعہ جس نے متع کیا حضرت علی کا درجہ، اور 4 مرتبہ جس نے متع کیا وہ محمد الرسول اللہ کے مرتبے پہ پہنچے گا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جس مذہب کی بنیاد پلیتی کے اوپر ہو، یہ جتنے بھی ہیں یاد رکھیں، ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں، ہو نہیں سکتا۔ یہ تجربے کی بات ہے، یہ کوئی قرآن و سنت سے نہیں کہہ رہا، یہ تجربے کی بات ہے۔ آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے صحابہ کے اوپر بات کی ہے، یعنی صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کی ہے، بعد کے اندر ایک زمانہ ایسا ہے کہ ان کے نسب کے اوپر بات ہوئی، لوگوں نے کہا کہ اس کا باپ جس کی طرف یہ منسوب ہے وہ اس کا باپ نہیں۔ آپ دیکھ کر، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اہل تشیع کے بارے میں تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے نا، وہ تو ولد الزنا اکثریت کے ساتھ ہوتے ہیں کہ متع ان کے ہاں کتنا ثواب کا کام ہے۔ تو جب متع کریں گے تو متع آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سا نکاح ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں، وہ نکاح ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے۔ پالتو جو گدھے تھے وہ بھی حرام کر دیے، اور یہ نکاح موقت بھی حرام کر دیا۔ تو یہ حرام کے ذریعے یہ پیدا ہوئے ہیں، یہ تو صحابہ کے اوپر بول سکتے ہیں جو بھی بولیں، لیکن اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔